بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے سب سے مشہور ہیرے کی کہانی جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی تاریخ کی وجہ سے بھی منفرد ہے۔ یہ ہیرا جسے روشنی کا پہاڑ کہا جاتا ہے، ایک خزانے کی حیثیت سے بادشاہوں، سلطنتوں اور جنگوں کا مرکز رہا ہے۔ دنیا میں کئی مشہور خزانے ہیں، لیکن کوہ نور ہیرا ان سب سے منفرد ہے۔ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جو کئی سلطنتوں کی تقدیر بدل چکا ہے، کئی جنگوں کا باعث بنا اور آج بھی تنازع کا مرکز ہے۔ لیکن یہ ہیرا آیا کہاں سے اور کیوں اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس کی شاندار اور پراسرار تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ یہ ہیرا ابتدائی طور پر بھارت کے کولار کے کانوں سے نکالا گیا۔ ہندو متوں میں ایک ہیرے کا ذکر کیا گیا ہے جو دیوتاؤں کا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ قدیم رضمیہ مہابھارت میں ایک ایسے ہیرے کا ذکر ہے جو روشنی بکھیرتا تھا اور جسے اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ کوہ نور ہیرا ہی تھا۔ 1526 میں بابر، جو مغل سلطنت کے بانی تھے، انہوں نے پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد یہ ہیرا اپنے قبضے میں لے لیا۔ بابر نے اپنی یادداشتوں میں اس ہیرے کا ذکر کیا اور اسے اپنی دولت کا حصہ قرار دیا۔ شاہ جہاں نے کوہ نور کو تخت طاؤس میں جڑوا دیا، جو مغل سلطنت کا شاہی تخت تھا۔ یہ تخت سونے اور قیمتی جواہرات سے مزین تھا اور کوہ نور اس کی زینت بنا۔ اورنگزیب کے دور میں کوہ نور کی حفاظت کے لیے خاص اقدامات کیے گئے، لیکن اس کے بعد مغل سلطنت زوال پذیر ہونے لگی اور یہ ہیرا ایک بار پھر اپنی قسمت بدلنے کے لیے تیار تھا۔ 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ دلی پر قبضے کے دوران اس نے تخت طاؤس سمیت مغل خزانے کو لوٹ لیا۔ جب نادر شاہ نے پہلی بار کوہ نور کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ تو روشنی کا پہاڑ ہے، اور یہی نام اس ہیرے کا پڑ گیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور اس کے جرنیل احمد شاہ ابدالی کے پاس چلا گیا، جو افغانستان کے بانی تھے۔ 1813 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے اس ہیرے کو سکھ سلطنت کی طاقت اور شان کی علامت بنایا۔ مہاراجہ نے اپنی وصیت میں کہا کہ کوہ نور کو جگن ناتھ مندر میں پیش کیا جائے، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ ہیرا انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1849 میں جب سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوہ نور پر قبضہ کر لیا۔ اسے ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا۔ 1852 میں کوہ نور کو دوبارہ تراشا گیا، جس سے اس کا وزن 186 کیرات سے کم ہو کر 105 کیرات رہ گیا۔ کوہ نور کو ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا حصہ بنایا گیا اور آج بھی یہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں موجود ہے۔ آج بھارت، پاکستان، افغانستان اور ایران سب اس ہیرے پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوہ نور کو ان کے ملک واپس آنا چاہیے۔ برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ یہ ہیرا قانونی طور پر برطانوی سلطنت کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور مردوں کے لیے بدقسمتی لاتا ہے اور صرف خواتین کے لیے خوش نصیبی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہمیشہ ملکہ کے تاج میں رکھا گیا۔ کوہ نور ایک ایسا ہیرا ہے جو تاریخ، طاقت اور جنگوں کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ کئی سلطنتوں کی کہانیوں کا حصہ ہے۔ آج بھی اس ہیرے کے بارے میں تنازعات اور بحث جاری ہے۔ کیا یہ کبھی اپنے اصل مالک کے پاس واپس لوٹے گا یا یہ ہمیشہ تاریخ کا ایک متنازع باب رہے گا؟ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔